Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اے میرے اللہ، میرا دل کیوں خالی ہے، میرا سر کیوں بھاری ہے، میں اس سے پیچھے ہٹ گئی جو میری چاہتی پر تیری نہیں۔ میرے دل تک ہر برائی نے دستک دی، پر میں دور رہی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کندھے ملے، سہارے ملے، جو مجھے اس راستے پر لے کر جانا چاہتے تھے جس میں وہ خود ڈوبے ہوئے، پر میں سنبھل گئی کہ تو مجھے ہر بار اندھیری کوٹری میں جانے سے پہلے ہی دروازے سے کھینچ لیتا ہے، روشنی دکھا کے۔ آنسو جو جاری رہتے تھے اب آنکھیں خشک ہو گئی۔ اکیلا رہنا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہی میں کسی کے قریب ہوں گی، نہ ہی کسی سے کوئی امید لگے گی، نہ میرا دل دکھے گا۔ گانے سننا بھی چھوڑ دیے اور کوشش کر رہی اپنی بری عادتوں سے بھی آہستہ آہستہ جان چھڑوا لوں، پر اس سب کے باوجود میرا دل کیوں خالی ہے؟ تو اس کو اپنی محبت سے کیسے بھرے گا؟ تو اس کو اپنا کب بنائے گا؟ ایسا دل جو ہر حال میں شکر ادا کرے، صبر کرے، جو صرف تیرا ہو، جس دل میں خوف نہیں، صرف تیری محبت ہو، وہ دل جو بغیر کسی خوف کے تیری محبت میں اٹھے۔ میرا اللہ مجھے پکار رہا ہے، وہ دل جو تیرے بندوں کے کام آ سکے، وہ دل جس سے تو راضی ہو، وہ دل جس کو تو اپنے گھر بلائے، وہ دل جو تیری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں جانتی ہوں تو مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا، تو آج بھی مجھے سنے گا، تو آج بھی مجھے سنے گا، ویسے ہی جیسے تو ہمیشہ مجھے سنتا ہے۔ تو کبھی میری دعا رد نہیں کرتا، میں جانتی ہوں، اسی لیے ہر امید لے کر تیرے در پر آئی ہوں۔ مجھے کبھی مایوس نہ کرنا میرے اللہ، میرا دل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جس میں صرف تیری محبت ہو۔ اے میرے اللہ، میں آج تجھ سے تجھے مانگتی ہوں۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے، ان کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ کو جو جائز ہو، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی کہ میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ پاک کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی، اے چڑیا، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا، تجھے کھانے کے لیے اس وجہ سے طوفان بھیجا گیا تاکہ تم جاگ جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ حالانکہ انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ پاک بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، وہ پردہ نشی ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ کچھ چیزیں جاننے کے باوجود ہم اپنا دکھ انسانوں میں بانٹتے ہیں، غلط نہیں ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں،
کیونکہ چوٹ لگنے پر بچہ ماں ہی کیوں کہتا ہے، کیونکہ اس چوٹ پر مرہم دوائی اس کی ماں نے لگانی ہوتی ہے۔ تو اندر کی بے چینی، بے سکونی، کیا روح اللہ کا ذکر نہیں مانگ رہی؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کچھ بھی نہیں، بس اللہ سے دوری ہو سکتی ہے؟ ہم کسی کو اپنی تکالیف یا اپنا مسئلہ بتا کر سمجھاتے ہیں، لیکن پتہ ہے اس کے ہاں چپ بھی رہ لو تو وہ سب جان لیتا ہے۔ اس کے ہاں ایک آنسو ساری وضاحت کے لیے بہت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ واحد ہے۔ اللہ وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، وہ خوشیاں عطا کرتا ہے ہماری سوچ سے بڑھ کر، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اپنے رب سے مسلسل تعلق رکھے، وہ جلد صفحہ پلٹ دے گا، کیونکہ وہ ساری الجھنیں سمیٹ لے گا۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، سچ ہے، صبر صرف اگلے بندے کو کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ ساتھ ہو۔ تمہیں نہیں لگتا مانگنے پر وہ عطا کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں۔ جانتے ہو آزمائش کب اور کس طرح شروع ہوتی ہے؟ جب اللہ کو اپنے بندے میں بہت چھوٹی سی لیکن کوئی عادت بہت پیاری لگتی ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو کسی اچھے مقام پر پہنچا سکوں، کیونکہ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بندے کے ایسے اعمال نہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اللہ تمہیں آزماتا ہے تمہاری سب سے پیاری چیز سے، تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی اس سے وقتی دور کر کے اور کبھی کچھ بہتر دینے کے لیے۔ من پسند چیز اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کا بندہ خود ہی اس کی جانب لوٹ جاتا ہے، اور جانتے ہو یہ وہ مقام ہوتا ہے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، یعنی خود کا پتہ۔ اللہ کبھی بھی پرہیزگاروں کا نہیں ہوتا، اللہ تو ہم سب کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی خود تک آنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کبھی بھی بڑی بڑی نیکیوں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ملا کرتا ہے۔